حبيبه وكريمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی. حمد و صلاۃ کے بعد محترم اور معزز سامعین کرام، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت نمبر 150 تک کا معنی اور مفہوم ذکر کیا گیا کہ جس میں اللہ رب العزت نے مشرکین کے مختلف شبہات کا جواب عطا فرمایا. جانوروں کی تخلیق میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمت کا تذکرہ فرمایا اور جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین پر حرام نہیں کیا تھا، کافر اور مشرکین ان چیزوں کو از خود اپنے آپ پر حرام سمجھتے اور حرام کہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا. اور رب تعالیٰ نے واضح طور پر کفار و مشرکین کو اس بات کا چیلنج کیا کہ اگر ان کے پاس ان کی باتوں پر کوئی علمی دلیل ہے تو وہ دلیل اللہ رب کائنات کی کے مقابلے میں اگر کوئی دلیل رکھتے ہیں تو وہ لے کر آئیں اور آ کر اس سے اپنی بات کو ظاہر کریں. اس کے بعد اگلی آیات میں، اب چونکہ پچھلی آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ جو چیزیں شریعت میں حرام نہیں کی گئیں، اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی، کفار و مشرکین نے ان چیزوں کو خود اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا. دین نے، قرآن نے ان چیزوں کا رد فرمایا اور یہ بات کہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں کہ یہ چیزیں ہم نے ان پر حرام نہیں کی، یہ خود ان کی حرام کی ہوئی ہیں. اب ان چیزوں کا ذکر ہوگا کہ جو شریعت نے حرام کی ہیں، یعنی اس سے پہلے نفی کی گئی کہ کفار و مشرکین زبردستی جن چیزوں کو حرام سمجھتے تھے ان چیزوں کی حرمت کی نفی کی گئی. اب اگلی آیات میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ دراصل وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر حرام کیا ہے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب آپ فرمائیے، تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تم پر تلاوت کروں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں. اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلی چیز جو ہم پر حرام کی گئی وہ یہاں ذکر کی گئی کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی یہ فرض کے زمرے میں ہے. یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا یہ حرام ہے. پھر فرمایا کہ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو رزق کی کمی کی وجہ سے قتل نہ کرو. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی. ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا چھپے ہوئے. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا اس جان کو ناحق قتل نہ کرو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وہ کام ہے کہ جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا تاکہ تم سمجھو. ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، مناسب طریقے کے سوا یتیم کا مال نہ کھاؤ. حتیٰ یبلغ اشدہ، جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. وأوفوا الکیل والمیزان بالقسط، انصاف کے ساتھ پورا ناپ اور تول کرو. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان کو اس کی
طاقت کے بغیر مکلف نہیں کرتے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب بات کرو تو انصاف کی بات کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ تمہارے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہی وہ کام ہے کہ جن کا اللہ نے تمہیں مؤکد حکم دیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو یہ چند چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت بھی سماعت فرما لیجیے کہ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور اللہ نے یہ فرض کیا کہ میرا یہ سیدھا راستہ یہی راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تو تم اسی پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور مختلف راستوں کو دوسرے راستوں پر نہ چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ وہ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، انہی باتوں کا اللہ نے تمہیں حکم دیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 9 چیزوں کو رب تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اور ان کی ضدوں کو یعنی ان کی مخالف باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا۔ ان 9 چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ اب یہ شرک کئی معنی میں ہو سکتا ہے، کئی طریقے سے شرک ممکن ہے، لیکن ہمارے لیے یہ سمجھنا سب سے زیادہ آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی طور پر کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرعاً حرام ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی معافی کبھی بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اسی کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے سوائے شرک کے۔ یعنی یہ اس قدر بڑا گناہ اور اس قدر بڑا وبال ہے کہ رب تعالیٰ کے ہاں اس گناہ کی قطعی طور پر معافی نہیں جب تک کہ بندہ واپس اسلام میں دارہ اسلام میں داخل نہ ہو جائے، کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہو جائے۔ اب دوسری چیز یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کا ذکر فرمایا، تو شرک کی جو مختلف صورتیں ہیں ان میں سب سے پہلی صورت تو یہی ہے کہ کسی کو اللہ کی طرح عبادت کے لائق سمجھنا، جیسا کہ بت پرستوں نے بتوں کی عبادت کی، آتش پرستوں نے سورج کی اس کی آگ کی عبادت کی، بعض لوگوں نے سورج کی عبادت کی، بعض لوگوں نے ستاروں کی عبادت کی، بعض لوگوں نے جنوں کو خدا بنا لیا۔ تو یہ ایک قسم یہ ہے کہ اللہ کے طرح اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک سمجھنا۔ شرک کی دوسری قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں بعین ہی کسی کو اسی طرح کا سمجھنا، یعنی کسی کے بارے میں یہ تصور رکھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ سنتا ہے بالکل اسی طرح فلاں شخص سنتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ دیتا ہے اسی طرح فلاں دیتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم کرتا ہے اسی طرح فلاں رحم کرتا ہے۔ تو یہ شرک فی صفات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ماننا۔ اسی طرح تیسری اس کی جو قسم آتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ان چیزوں کو بنانا اور ماننا کہ جن چیزوں کی لائق اللہ کی ذات نہیں ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی اولاد ماننا، کہ جیسا کہ بعض لوگوں نے فرشتوں کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، یا عیسائیوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معاذ اللہ بعضوں نے زوجہ بھی قرار دیا۔ یوں ہی بعض یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو یہ چیزیں یہ تمام کے تمام شرک کے زمرے میں جاتی ہیں۔ اب یہاں ایک چیز یہ کلیئر کر لیجئے، یہ گزشتہ دروس میں بھی یہ بات آ چکی کہ شرک کا مطلب ہے کہ کسی کو خدا جیسا ماننا یا خدا کے ساتھ اس کے کام میں شریک ماننا۔ اب یہ بھی شرک ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ فرشتے اللہ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کائنات چلا رہے ہیں، یہ بھی شرک ہے کہ کوئی اس طرح کا کانسیپٹ رکھے اور اس طرح کا تصور و عقیدہ رکھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، یعنی اگر فرشتے نہ ہوتے معاذ اللہ تو خدا تعالیٰ تنہا کام کرنے کے لیے کافی نہیں تھا، اس کا مطلب یہی ہوا، اور یہ بھی شرک ہے۔ یعنی فرشتے اللہ کے ساتھ، اور دراصل یہ ہے کہ فرشتے اللہ کے ساتھ مل کے کام نہیں کر رہے بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ رب تعالیٰ نے جس کے ذمے جو کام لگا رکھا ہے وہ فرشتہ اپنی اس ذمہ داری کو بڑے اچھے طریقے سے بخوبی سر انجام دے رہا ہے۔
یہ اس میں برابری نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ اس قسم کا تعلق نہیں ہے کہ رب تعالیٰ معاذ اللہ فرشتوں کے بغیر بیکار ہے معاذ اللہ، یا کائنات ان فرشتوں کے بغیر نہیں چل سکتی، یہ تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے قیامت میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تب بھی باقی رہے گی۔ اور یہ تمام فرشتے مخلوق ہیں، یعنی پیدا ہوئے ہیں، تو جب یہ نہیں تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تب بھی تھی، تو اس لیے یہ تصور رکھنا بھی غلط ہے۔ یوں ہی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہندوازم میں یہ عقیدہ ہے کہ ان خداؤں کی یعنی بتوں کی جو عبادت کی جاتی ہے وہ اس لیے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری یہ سفارش کریں گے، تو اس سفارش کی وجہ سے یہ اس قابل ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں۔ تو کسی کی تعظیم اتنی کر جانا کہ اسے عبادت کے لائق سمجھ لینا، یہ بھی شرک ہے۔ یعنی ہم حضور غوث اعظم کی تعظیم کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، تو اب یہاں یہ کلیئر ہونا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہم اللہ کے بندے کے طور پر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عزت حضور اکرم علیہ السلام کی ہے، ہم اس لحاظ سے رسول اللہ کی عزت و تکریم کرتے ہیں، نہ کہ اس لحاظ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام و رتبے کی وجہ سے عبادت کے مستحق ہیں تو اس لیے ہم ان کی تعظیم کریں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ رسول اللہ کی تعظیم اللہ کے بندہ ہونے کی حیثیت سے اور اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہونے کی حیثیت سے کی جاتی ہے۔ حضرات اولیاء کرام کی جو تعظیم کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین کی حیثیت سے کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اس کے مقرب ہیں، تو اس لیے ان کی عزت و تکریم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، نہ یہ کہ ہم انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارشی مان کر ان کی عبادت شروع کر دیں۔ دیکھیں، سفارشی ماننا ایک الگ چیز ہے، شفاعت کا تصور اسلام میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بروز قیامت شفاعت کریں گے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس شفاعت کے تصور کو اتنا بڑھا دینا کہ اس کی بنیاد پر آپ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنے لگیں، یہ غلط ہے۔ اولیاء کرام جتنے بھی ہیں، تمام کے تمام اولیاء کرام کل بروز قیامت لوگوں کی شفاعت اور سفارش ضرور کریں گے، لیکن وہ اس سفارش کے باوجود بھی اس بات کے حقدار نہیں ہیں کہ ہم انہیں سجدہ کریں، ہم ان کی عبادت کریں، یا عبادت کرنا دور کی بات، یہ بھی درست نہیں ہے کہ ہم انہیں عبادت کا مستحق سمجھیں، یہ سمجھنا بھی شرک ہے۔ تو اس لیے یہ بالکل کلیئر ہونا ضروری ہے کہ اولیاء کرام کی تعظیم کبھی بھی شرک کی طرف نہیں لے کر جا سکتی۔ اولیاء کرام کی تعظیم، رسول اللہ کی تعظیم ہمیشہ توحید کا درس دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کوئی شخص ان کی تعظیم کرے گا اور ویسے ہی کرے جس طرح کے کرنے کا حق ہے اور جس طرح کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، تو وہ یقیناً اس بات کو سمجھے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عزتیں عطا فرمائیں، اور جب اللہ نے عزت عطا فرمائی تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ خالق ہے اور رسول اللہ اس کے مخلوق ہیں، اور کبھی بھی خالق اور مخلوق برابر نہیں تصور کیے جا سکتے۔ اس کے بعد اگلی جو چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائی یعنی حرمت کے حوالے سے، وہ ہے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک نہ کرنا، یہ حرام ہے، یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ہم پر فرض ہے۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کئی احادیث جو ہیں وہ اس حوالے سے بیان کی جا سکتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین ہیں، کئی واقعات ہیں کہ جو اس حوالے سے ہماری رہنمائی کے لیے کافی و شافی ہیں، کہ مثلا ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں ہجرت اور جہاد پر، یعنی میں اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ میں ہجرت کروں گا، اور اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ جب کبھی جہاد کی ضرورت پڑی تو میں جہاد کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کی کہ جی ہاں، دونوں زندہ ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ پھر تم اللہ سے اجر چاہتے ہو؟ اس نے عرض کی کہ جی ہاں یا رسول اللہ، میں اللہ سے اجر چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنے ماں باپ کے پاس لوٹ جاؤ، ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہیں، اس قسم کی یہ ایک حدیث نہیں بلکہ کئی احادیث ہیں۔ مثال کے طور پر جس غزوے میں مسلمانوں کو افرادی قوت کی ضرورت تھی اور ایک ایک شخص بڑا قیمتی تھا، مسلمانوں کے لیے ایک ایک شخص بڑا قیمتی تھا، اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے، اپنے آپ کو جہاد کے لیے پیش کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہاری ماں ہے؟ اس نے عرض کی کہ جی ہاں یا رسول اللہ، میری ماں حیات ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ پھر جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔
تو یہ ایک نہیں کئیوں ایسے واقعات ہیں کہ جو یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کی تربیت میں اس بات کو لازمی طور پر شامل کیا ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی تعظیم کرنی ہے۔ یہاں یہ چیز بھی یاد رکھیں کہ فی زمانہ نوجوانوں میں یہ ایک چیز جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ اولڈ جنریشن کے ہیں، ہم آج کی جنریشن ہیں، ماں باپ ہماری ضرورت کو نہیں سمجھتے، ماں باپ ہمارے جو ہے وہ دشمن ہیں، بعض اولادیں ماں باپ کو دشمن تک سمجھتی ہیں۔ تو یہاں ایک چیز یہ کلیئر کر لیجئے کہ اس سب کے باوجود بھی ماں باپ کی تعظیم کرنا پھر بھی ضروری ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ ماں باپ اگر بتقاضۂ بشریت کہ محبت میں تو شک نہیں، لیکن کبھی کسی صورت میں ناانصافی کر جائیں، کبھی کسی صورت میں ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی ظلم کوئی زیادتی ہو جائے، اس کے باوجود شریعت پابند کرتی ہے کہ اولاد کو پھر بھی ان کی توہین و گستاخی کی اجازت نہیں ہے۔ حضور کی بارگاہ میں کیس پیش ہوا، آپ علیہ السلام نے ماں باپ کی جب آپ علیہ السلام نے حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا تو ایک شخص اٹھا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ ماں باپ اولاد پہ ظلم کریں، حضور نے فرمایا کہ وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ وہ ظلم کریں، یعنی اس کے باوجود بھی تعظیم کرنے کا حکم ہے، تعظیم و تکریم کرنے کی، اس کے باوجود بھی ہم پابند ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ تعظیم تکریم فرما برداری، یہ ظاہر ہے کہ فرما برداری ہی تعظیم و تکریم کی علامت ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنے ماں باپ کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن ماں باپ کی بات نہ سنتا ہوں، تو یہ تعظیم نہیں ہے۔ فرما برداری ہی بتاتی ہے کہ اولاد کی نظر میں ماں باپ کی تعظیم کتنی ہے۔ لیکن ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں، یہ آج کے ماں باپ کے لیے بھی نصیحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دین و شریعت حضور نے جو ہمیں عطا فرمایا اس کے مطابق لا طاعت فی معصیت اللہ ایک اصول ہے۔ یہ اصول یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں پھر کسی کی اطاعت نہیں کرنی۔ ماں باپ حکم دیں کسی قسم کی ایسی بات کا کہ جو شریعت کے خلاف جاتی ہو، اولاد کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ماں باپ کی اس بات کو نہ مانے جو شریعت کے خلاف ہو، وہ نہ مانے ایسی چیز کو کہ جو اللہ کو ناراض کرے، کیونکہ ماں باپ سے بھی پہلے اللہ کی رضامندی کی ویلیو ہے، ماں باپ کی خوشنودی سے بھی پہلے اللہ کی خوشنودی کی ویلیو ہے۔ تو سب سے پہلے خدا کو راضی کرنا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے ماں باپ کو راضی کرنا ہے۔ اور ماں باپ اگر کسی ایسی چیز کا حکم دیں کہ جو اللہ کی تعلیمات سے ٹکرائے، جو شریعت کے اصولوں سے ٹکرائے، اسلام مخالف ہو، تو پھر وہاں اولاد کو اجازت ہے کہ وہ ان کی بات نہ مانے۔ اچھا، بات نہ ماننا الگ چیز ہے، لیکن وہاں بھی توہین کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ منع کر دیں کہ یہ کام شریعت کے خلاف ہے، میں اس لیے آپ کی بات نہیں مان سکتا، لیکن وہاں بھی ہاتھ اٹھانا، گالم گلوچ کرنا، بدتمیزی کرنا، شریعت اس کی پھر بھی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں سرٹیفکیٹ مل گیا کہ ماں باپ نے حکم دیا کہ فلاں کام کرو اور وہ کام شریعت کے خلاف تھا، تو اب مجھے یہ سند مل گئی شریعت کی طرف سے کہ اب تو میں جو چاہوں ماں باپ کو کرتا پھروں، کہتا پھروں۔ ایسا ہرگز نہیں۔ وہاں پھر بھی تعظیم کا حکم ہے، پھر بھی عزت اپنی جگہ قائم ہے۔ صرف وہ ایک بات نہ مانے کہ جو شریعت کے خلاف ہو، وہ کام نہ کریں کہ جو شریعت کے خلاف ہو، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ماں باپ کو گالیاں دینا شروع کر دیں، ماں باپ کو لوگوں میں ان کی تذلیل شروع کر دیں، ماں باپ کو جو ہے برا بھلا کہنا اور ان کے ساتھ برا بھلا کرنا شروع کر دیں، تو یہ شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ یعنی صرف ایک جگہ ہے کہ جہاں شریعت نے نہ ماننے کا اختیار دیا اور حکم دیا کہ نہ وہاں نہیں سننی، وہاں ماں باپ کی نہیں ماننی، اور وہ چیز جو شریعت کے خلاف ہو، لیکن وہاں بھی شریعت نے کہا کہ یہاں بھی نہ ماننے میں بھی ایسا رویہ نہ ہو کہ ماں باپ کی کسی بھی طرح توہین ہو، ان کی کسی بھی طرح تذلیل ہو۔ آپ دیکھیے نا کہ حضرات صحابہ کرام میں کتنے صحابہ ایسے ہیں کہ جن کے والد یا والدہ مومن نہیں تھے، اسلام نہیں لائے، بعد میں اسلام لے کر آئے، لیکن آپ کو کوئی ایک روایت ایسی نہیں ملے گی کہ کسی صحابی نے صرف کافر ہونے کے بنیاد پر اپنے ماں باپ کو مارا ہو۔ آپ کو کوئی ایک روایت ایسی ڈھونڈ کے دکھا دیں کہ جس میں یہ سبق ملتا ہو کہ صرف کفر کی وجہ سے کسی شخص نے اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھایا ہو اور رسول اللہ نے اسے پسند کیا ہو، حضور نے اسے اپریشیٹ کیا ہو۔ یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت ابو قحافہ اسلام نہیں لائے تھے جب تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات انہوں نے کہہ دی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک گھوسا مارا، وہ زمین پہ گر پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق اسی عالم میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے ایسا ایسا کہا
اور میں نے ان کے ساتھ ایسا ایسا کیا۔ حضور نے فرمایا کیا واقعی تم نے مارا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کی قسم لو کان السیف قریبا منی لقتلتہ، اگر میرے پاس جو ہے وہ تلوار میرے ہاتھ میں یا پاس ہوتی تو میں تو قتل بھی کر دیتا۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، دوبارہ ایسا مت کرنا۔ اب یہاں دیکھیے کہ ایک ہے اسلام و کفر، وہاں اسلام و کفر کی بات ہے، اس کے باوجود بھی اجازت نہیں ہے توہین کی یا تذلیل کی۔ کیوں؟ وہ ایک رشتہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باندھ رکھا ہے۔ ہاں، رشتہ جہاں ختم ہو جائے وہاں پر بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ توہین کی جائے۔ رشتہ ختم ہوتا ہے یعنی کفر کی وجہ سے، باپ کافر ہے بندہ مومن ہے، رشتہ آپس میں جو ہے وہ شریعت آپس سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دیتی تو نہ رہا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی تکریم صرف باپ ہونے کی حیثیت سے جو تکریم ہے اس شریعت اس میں کمی کی اجازت نہیں دیتی۔ تو یہ اس قدر سخت حکم ہے کہ جسے آج ہمارے ہاں جو ہے وہ نوجوان طبقہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، اور بات بے بات جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو گالی دے دینا، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہہ دینا، اپنے دوستوں میں بیٹھ کر اپنے والدین کا مذاق اڑانا، یہ ساری چیزیں توہین میں آتی ہیں۔ آپ یوں دیکھیے نا کہ آپ کب یہ چاہیں گے کہ آپ اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں؟ یہ ناقابل برداشت کام ہے، کوئی نہیں کرتا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ماں باپ کو جو ہے وہ ہم نے ایسا کوئی درجہ دینے کو ہم تیار ہی نہیں کہ ہم دوستوں کے بیچ بیٹھ کر ماں باپ کی جو ہے وہ تذلیل نہ کریں۔ وہاں مذاق بنایا جا رہا ہوتا ہے، بلکہ ایک دوسرے کے باپ، ایک دوسرے کی ماں، ان پر باتیں کی جاتی ہیں اور ان پر مذاق اڑائے جاتے ہیں، جوک سنائے جاتے ہیں، کوئی کمزوری پکڑ لی جاتی ہے، پھر اس پر جو ہے وہ طنز کیے جاتے ہیں، اس پر بات کی جاتی ہے۔ تو شریعت ان میں سے کسی بھی کام کو ناپسند کرتی ہے اور نہ ہی ان میں سے کسی کام کی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے۔ اس کے بعد جو اگلا جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر حرام کیا وہ ہے اولاد کو قتل کرنا۔ اس حوالے سے تفصیلی گفتگو گزشتہ 1 یا 2 درس پہلے اس حوالے سے بات ہو چکی کہ کن کن چیزوں میں شریعت اجازت دیتی ہے ضبط تولید کا، اور کن کن صورتوں میں شریعت جو ہے وہ ضبط تولید کو حرام قرار دیتی ہے۔ یہاں اس کے بعد اگلی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائی، وہ ہے بے حیائی کے کام کرنا۔ اب بے حیائی کے کام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ما ظہر منہا وما بطن، یہ پوشیدہ بھی حرام ہے اور یہ اعلانیہ بھی حرام ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ آپ تنہائی میں بیٹھے ہیں تو اب جو چاہیں بے حیائی کا کام کرتے رہیں تو اجازت ہے، لوگوں کے بیچ میں نہیں بیٹھ کے نہیں کر سکتے، ایسا ہرگز نہیں۔ ظاہر اور باطن ان دونوں میں بے حیائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دی ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں لوگوں کے بیچ تو بیٹھ کر ایسا کوئی کام نہ کروں، ایسی کوئی بات نہ کروں، لیکن تنہائی میں کر سکتا ہوں کیونکہ کوئی دیکھنے والا نہیں، تو گویا کہ اس نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ تصور اس نے وہ نہیں مانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں اپنے ہر بندے سے واقف ہے۔ بندہ چاہے کتنی ہی تاریکی میں کیوں نہ ہو، کتنے ہی اندھیروں میں کیوں نہ ہو، کتنے ہی کمروں میں جا کے کیوں نہ چھپ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہاں بھی واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کیفیت اور وہ حالت بھی جانتا ہے کہ جو بندہ جو ہے وہ سوچتا ہے یا جو بندے کے وہم و گمان میں ہے، محض ابھی کیا کچھ نہیں، محض کرنے کا سوچا ہے، اللہ تعالیٰ اس گمان سے بھی واقف ہے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ مسجدوں کے دروازوں پر یا مختلف جگہوں پر مارکیٹس میں آپ لکھا ہوا دیکھیں گے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو وہاں کوئی بھی چوری نہیں کرے گا، وہاں کسی بھی قسم کی نہ تو کوئی چپل چوری ہوتی ہے، نہ کسی قسم کا جو ہے وہ اور کوئی سامان اٹھایا جاتا ہے۔ لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں ایسا کوئی لفظ یا ایسا کوئی جملہ نہ لکھا ہو کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، وہاں پھر مسجد ہی کیوں نہ ہو آپ چوری ہوتا دیکھیں۔ پھر یہ یعنی ہم کیمرے سے زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں نہیں۔ جبکہ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ۔ کرنا بہت دور کی بات ہے، لا تقربوا کے الفاظ ہیں کہ قریب بھی نہ جاؤ، ما ظہر منہا وما بطن، جو اعلانیہ ہیں ان کے بھی اور جو پوشیدہ ہیں ان کے بھی۔ یعنی نہ تو پوشیدہ بے حیائی کے کاموں کے قریب جانے کی اجازت ہے اور نہ ہی اعلانیہ طور پر بے حیائی کے کاموں کے قریب ہمیں جانے کی اجازت ہے۔ شریعت نے اس سے ہمیں منع کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگلا جو کام ہے وہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ ناحق کسی کو قتل کرنا۔ یہ ناحق قتل کرنا شریعت جو اجازت دیتی ہے وہ 3 بڑی وجوہ ہیں کہ جس کی وجہ سے شریعت کسی کے قتل کی اجازت دیتی ہے۔ ان 3 وجوہ میں سب سے جو پہلی وجہ ہے وہ ہے کسی شخص کا
کسی شادی شدہ شخص کا زنا کرنا، اور وہاں شریعت حد جاری کرنے کا حکم دیتی ہے کہ اسے رجم کرنے کا حکم ہے، کہ اسے میدان میں کھڑا کر کے اتنی کنکریاں ماری جائیں کہ وہ وہیں ہلاک ہو جائے۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ دوسرا جو شریعت اجازت دیتی ہے کسی شخص کے قتل کرنے کی، وہ اجازت دیتی ہے کسی کے بدلے میں قتل کرنے کی، یعنی کسی شخص نے جان بوجھ کر مکمل ارادے کے ساتھ، مکمل اسلحے کے ساتھ کسی شخص کو قتل کیا ہو، اور پھر اب وہ پکڑا جائے تو اسے بدلے میں قتل کیا جائے، جسے قصاصاً قتل کرنا کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے، اس کے بعد جو ہے وہ شریعت جو تیسرا جو حکم اور تیسری جو اجازت دیتی ہے، وہ شریعت اجازت دیتی ہے اس شخص کے لیے کہ جو مرتد ہو جائے، یعنی دین کو چھوڑ دے، تو شریعت اس کے قتل کا حکم اور اس کے قتل کی اجازت دیتی ہے۔ اچھا، یہ تو وہ تین بڑی وجوہ ہیں جو تین بڑی وجوہ کے جس وجہ سے شریعت اجازت دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یعنی ان میں شریعت کا اصول یہی ہے کہ قتل کے علاوہ کوئی سزا نہیں ہے، معافی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں شریعت نے قتل کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، یعنی قاضی کو، جج کو جو ہے وہ اس بات کا اختیار دے رکھا ہے، حاکم کو اس بات کا اختیار دے رکھا ہے کہ اگر اس شخص کا جرم اتنا سنگین ہے کہ اسے قتل کیا جائے، یا معاشرتی ماحول ایسا ہے کہ اگر کسی ایک کو قتل کیا جائے تو معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے، تو وہاں جج کو، قاضی کو، حاکم کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اسے قتل کر دیں۔ وہ علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نے تقریباً 8 صورتیں ایسی گنوائی ہیں کہ جہاں قاضی کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو قتل کرنے کا حکم دے۔ ان میں نماز پڑھنے سے انکار کرنے والے کو قتل کرنا، یعنی کوئی شخص ایسا ہو کہ جسے کہا جائے کہ آؤ نماز پڑھو، وہ کہے میں نہیں پڑھتا۔ ایک ہے نہ پڑھنا، کسی صورت میں نماز کا رہ جانا، اور ایک ہے کہ انکار کر دینا، میں نہیں پڑھتا۔ تو یہ ایسا حکم ہے، یہ ایسا کام ہے کہ جس پر قاضی کو اس بات کی اجازت ہے کہ قاضی اگر چاہے تو اس کے قتل کا حکم دے تاکہ باقی سوسائٹی میں سدھار آئے۔ دوسری چیز، زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والے کو قتل کرنا، شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد انہوں نے اپنے دور میں مانعین زکوٰۃ سے جنگ کی اور قتال کیا، تو یہاں شریعت اس بات کی بھی اجازت دیتی ہے کہ کوئی شخص انکار کرے، ایک ہے نہ دینا، یہ سمجھنا کہ یہ مجھ پہ فرض ہے لیکن نہیں دی غفلت کی وجہ سے، یا لالچ دل میں پیدا ہوا نہیں دی، تو ایک یہ ہے، یہ حرام ضرور ہے لیکن یہاں قتل کا حکم نہیں۔ ایک ہے انکار کرنا اور کہنا کہ میں نہیں دیتا، یہ مولویوں کی باتیں یا ایسی باتیں یا ویسی باتیں، یہ ٹیکس ہے، میں اس چیز کو نہیں مانتا، میں نہیں دیتا۔ یہ چیز وہ ہے کہ جو قتل کی طرف شریعت جو ہے وہ لے جاتی ہے، اور شریعت کہتی ہے کہ قاضی کی ثواب دید پر ہے، قاضی اگر بہتر سمجھے اور اسے مناسب لگے تو اس کے قتل کا حکم ہے۔ اسی طرح جو اگلا جو حکم ہے وہ ہے قوم لوط کے عمل کرنے والے کو، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ لواطت کا عمل، اس عمل کے کرنے والے کو قتل کرنے کا شریعت اجازت دیتی ہے، اور اس میں جو فاعل اور مفعول، یعنی جس نے کیا اور جس کے ساتھ ہوا، ان دونوں کو قتل کرنے کا حکم ہے، یعنی دونوں قتل کیے جائیں۔ تیسرا وہ شخص کہ جو جانوروں کے ساتھ بدفعلی کرتا ہو، اسے قتل کرنے کا حکم ہے، اور جانور کی حرمت کی وجہ سے جانور کو بھی قتل کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ وہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ قاضی کو اگر سوسائٹی کی بہتری کے لیے یہ فیصلہ کرنا پڑے تو اسے اجازت ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے۔ اس کے سوا قاضی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اور کسی کام میں، مثلا چھوٹے سے جرم میں کسی کو پھانسی کی سزا دے یا قتل کرنے کا حکم دے۔ یہ شریعت نے چند اصول مقرر فرمائے۔ اچھا، اب یہاں یہ چیز یاد رکھیں کہ یہ تو قاضی اور حاکم کا معاملہ ہے، بندے کو، کسی عام نارمل شخص کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ان میں سے کسی جرم کی وجہ سے کسی شخص کو اٹھ کے قتل کر دے، یہ فساد ہے اور شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھنے سے انکار کرتا ہے تو ہمارے ہاں، ہم چونکہ اسلامی ملک میں رہتے ہیں اور ایسے قوانین موجود ہیں، تو ہمیں شریعت پابند کرتی ہے کہ ہم اس کے خلاف ایسے شخص کے پاس جائیں کہ جسے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے۔ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ پڑوسی نے جو ہے وہ نماز پڑھنے سے انکار کیا، ہم نے اسلحہ اٹھایا اور اسے قتل کر دیا، یہ فلاں نے جو ہے وہ زنا کیا، ہم اٹھے ہم نے اسے قتل کر دیا، یہ فلاں قاتل ہے، ہم اٹھے بدلے میں اٹھ کے اسے قتل کر دیا۔ شریعت اس بات سے منع کرتی ہے، کیونکہ یہ فیصلے اگر عام عوام کے ہاتھ میں دے دیے جائیں تو لوگ محض اپنی دشمنی نکالنے کے لیے لوگوں کو قتل کرتے پھریں گے،
پھر یہ ثابت کرنا نہ کرنا، ہونا نہ ہونا، یہ تو بہت بات کی چیزیں ہیں اور جان واپس نہیں آ سکتی۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے اگر جو ہے وہ نماز کا انکار کیا اور کسی نے اٹھ کے اسے قتل کر دیا، تو اب بعد میں اگرچہ یہ مجرم ثابت ہو جائے اور یہ پتہ بھی چل جائے کہ اس نے غلط قتل کیا، اس کا ایسا کچھ کہنا نہیں تھا، لیکن پھر بھی کیا فائدہ کہ وہ جس نے مرنا تھا وہ تو مر چکا، اب اس کے جرم ماننے سے، اعتراف کر لینے سے اور اس کو قتل کر دیے جانے سے بھی اس شخص نے واپس نہیں پلٹنا۔ تو شریعت اس وجہ سے یہاں بڑی تحقیق کا، بڑی تفتیش کا حکم دیتی ہے، اور تحقیق اور تفتیش ظاہر سی بات ہے کہ وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں اختیار ہے۔ تو اس لیے ہم قوانین کے پابند ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک شخص کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھمائی گئی کہ ہم میں سے ہر ایک شخص اٹھے اور تلوار کے زور پر فیصلے کرتا پھرے اور سوسائٹی میں جو ہے وہ قتل و غارت گیری کرتا پھرے، ورنہ یہ فساد فی الارض ہو جائے گا، زمین میں فساد ہو جائے گا، اور اسلام کبھی بھی زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے کہ جو چیزیں ہم پر حرام ہیں وہ ہیں یتیم کے مال میں بے جا تصرف کرنا، یعنی بے جا تصرف کرنا، اور ایک ہے کہ حسن سلوک کے ساتھ اس میں تصرف کرنا، اس میں کھانا۔ یہ دو الگ الگ قسم کے معاملات ہیں۔ یعنی ایک ایسا بندہ کہ جس کی پرورش میں اس کا کوئی یتیم بھتیجا بھانجا کوئی بھی ایسا ہے کہ جو یا اور کوئی غیر ہے لیکن وہ اپنے گھر میں رکھ کر اس یتیم کی پرورش کر رہا ہے اور اس یتیم کو باپ کی وراثت سے مال بھی آیا۔ اب یہاں شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اگر آپ مفلس ہیں، یعنی پرورش کرنے والا بھی غریب ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ جیب سے اس یتیم پر لگائے، تو وہ اسے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ یتیم کے مال میں سے اس پر خرچ کرتا رہے، اور اگر خود اتنا مفلس ہے کہ اپنا آپ بھی اسے پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے تو اسے اس بات کی بھی اجازت ہے کہ وہ ضرورت کے حساب سے، یہ یاد رکھیں کہ ضرورت کے لیے وہ یتیم کے مال سے اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے، بس اتنی اجازت ہے۔ بے جا تصرف یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی یتیم ہے اور اس کا کوئی مال ہے، آپ نے بس آنکھیں بند کی اور اس کے مال سے کھانا شروع کر دیا، یہ اسلام میں شرعی طور پر حرام ہے، اور شریعت نے اسے سخت ترین ناپسندیدہ قرار دیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ معراج کی شب میں نے ایسے لوگ دیکھے کہ جن کے ہونٹ جو ہیں وہ اونٹوں کی طرح تھے، فرشتے ان کے ہونٹوں کو دونوں ہاتھوں سے کھولتے اور اس میں آگ کے بڑے بڑے پتھر ڈالتے، ان کے منہ میں آگ کے پتھر ڈالتے کہ جو ان کی مقد سے پاخانے کی جگہ سے نکل جاتے، اور پھر وہ چیختے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ تو یہاں یہ یاد رکھیں کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ ہمارے ہاں یتیموں کا مال کھانا تو ایک فیشن، ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ یتیموں کی وراثت بھی پوری کی پوری ہڑپ کر لی جاتی ہے اور کوئی دینے کو تیار نہیں ہوتا، اور ایسے لوگ ماشاءاللہ کہ جو اپنے آپ کو متقی پرہیزگار ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ان میں سے کئی ایسے نکلیں گے کہ جو کسی نہ کسی کا وراثت کا مال، کسی نہ کسی یتیم کا کوئی حق یا کسی اپنے کا کوئی مال کھا کر بیٹھے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہونی چاہیے کہ رب تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے، ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے کہ کل بروز قیامت اتنا عبرتناک انجام اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑے۔ اگلی جو چیز ہے وہ رب تعالیٰ نے ذکر فرمائی، ناپ تول میں کمی کرنا۔ یہ وہ ناسور ہے کہ جس میں آج ہماری سوسائٹی تقریباً ہی اس کا شکار ہے۔ ناپ تول میں کمی یہ ہمارے یہاں وبا ہے کہ جس سے تقریباً کوئی نہیں بچا ہوا۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، پھر چاہے وہ سبزی بیچنے والا ہو یا مارٹ پہ رکھا ہوا ساز و سامان ہو، کہ جہاں اوپر پیکٹ پر وزن کچھ لکھا ہو اور حقیقت میں وزن کرنے پر وزن کچھ اور نکلے، یہ سارا کا سارا اسی میں، چاہے پیٹرول پمپ پر کھڑا ہوا پیٹرول ڈالنے والا بندہ کیوں نہ ہو، یہ سارا ناپ تول میں کمی ہے۔ چاہے وہ آپ جو ہیں وہ ایک پھل بیچنے والے ہیں یا دالیں بیچنے والے ہیں یا اناج بیچنے والے ہیں، یہ ساری چیزیں ناپ تول میں کمی کے زمرے میں داخل ہیں، اور شریعت نے ان سب چیزوں کو منع کیا اور ان سب چیزوں کو حرام قرار دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حرام کی نحوست جو ہوتی ہے وہ حلال کی برکت کو بھی ضائع کر دیتی ہے۔ یعنی ایک طرف ہم حلال کماتے رہیں، ہمارا مال ٹوٹل حلال ہو، لیکن ہم نے تھوڑا سا حرام لالچ دل میں آیا، ایک جانب سے ہماری حرام کی کمائی آ رہی ہے، اب یہ جب ملیں گے تو پھر یہ حلال کی برکت کو ضائع کر دیں گے، اور پھر وہ حرام ہی کی نحوست ہی رہے گی کہ جو ہماری عبادتوں پر بھی لاگو رہے گی، ہمارے جو ہے وہ روزمرہ کے جو ہمارے معاملات ہیں ان معاملات پر بھی یہ چیز اثر کرے گی۔ اچھا، اب یہاں یاد رکھیں اس کا وبال کیا ہے۔ یہ شاید ہم نے بہت زیادہ اسے ہم نے کامن سمجھ لیا
ہماری سوسائٹی میں ناپ تول میں کمی۔ اس کا وبال دیکھیے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس قوم میں خیانت ہوگی ظاہری طور پر، یعنی جو قوم مجموعی طور پر مبتلا ہو جائے خیانت میں، کیونکہ یہ ناپ تول میں کمی یہ خیانت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس قوم میں خیانت ظاہر ہوگی، فرمایا کہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا جائے گا، وہ اپنے دشمنوں سے ڈریں گے۔ آج ہمارے دلوں میں رعب ہے کہ کبھی ہم جو ہے وہ امریکہ کی ڈر سے ہم کوئی کام نہیں کر پاتے، کبھی ہمیں جو ہے وہ اسرائیل کا ڈر، کبھی کسی کا ڈر، کبھی کسی کا ڈر۔ میں میدان جنگ کی بات نہیں کر رہا کہ وہاں تو معاملہ چلے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ ہوتی ہے تو ہم اسے فنی طور پر لیتے ہیں، وہ ایک الگ چیز نہیں۔ ہم بائیکاٹ کے لحاظ سے، ہم اور پابندیوں کے لحاظ سے ہمارے دلوں میں یہ رعب ڈال دیا گیا کہ مغرب اگر ہم سے ناراض ہو گیا تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے۔ یہ ایک رعب ہے مجموعی طور پر کہ جو ہمارے دلوں میں ڈالا گیا، جو ہمارے دلوں میں پیدا ہوا، اور کہاں سے آیا؟ یہ حرام کھانے کی وجہ سے، یا اموال میں خیانت کرنے کی وجہ سے۔ جب قوم پوری کی پوری مجموعی طور پر خائن ہو جائے، پوری کی پوری قوم مجموعی طور پر امانت دار نہ رہے اور خیانت جو ہے وہ سرایت کر جائے، تو پھر اس کا وبال جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ قوم مرعوب ہو جاتی ہے، دوسری اقوام کا رعب قوم کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم آوازیں اٹھانا تک ہمارے یہاں سے بند کر دی گئی، وہ ایک رعب ہے کہ جو ہم پر طاری کر دیا گیا۔ پھر فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں کثرت سے زنا ہوگا اس قوم میں موت بھی کثرت سے ہوگی۔ یہ اپنے احوال کو دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں ہر دوسری مسجد سے اٹھتے ہوئے جنازے اور روزانوں کی بنیاد پر اٹھنے والے جنازے، یہ اس بات کی علامت و نشانی ہے کہ ہمارے ہاں یہ فحاشی کس قدر پھیل گئی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کا ذکر فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو قوم ناحق فیصلے کرے گی، یعنی فیصلہ کرنے میں وہ جانبداری سے کام لے گی، فرمایا کہ ان میں بہت خون ریزی ہوگی، یعنی آپس میں قتل و غارت گیری بہت ہوگی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں کتنے عدلیہ کے کتنے فیصلے ہیں کہ جو جانبداری پر مشتمل ہیں یا غیر جانبدار ہیں، اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیجئے کہ خون اتنا سستا ہو گیا کہ کوئی بھی شخص 20-25 ہزار کا موبائل نہ ملنے کی صورت میں بھی قتل کر دیتا ہے، یعنی کہ اس قدر خون ریزی ہماری سوسائٹی میں پھیل چکی۔ وجہ اس کی بنیادی طور پر یہی کہ فیصلے ناحق فیصلوں کا ہونا۔ اور پھر فرمایا کہ جو قوم عہد شکنی کرے گی، یعنی آپس میں کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کرے گی، وہ اس قوم کے متعلق فرمایا اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمن کو مسلط کر دے گا۔ اور یہی چیز آپ مسلم سوسائٹی میں دیکھ لیجئے کہ یہ ساری چیزیں، ان سب کے پیچھے جو ریزنز ہیں وہ ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیے گئے کہ تم ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ ایسا کیا جائے گا، تم ایسا، یعنی یہ حرام کام، یہ چیزیں کر کے تم کبھی بھی کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تم پر دشمن بھی مسلط ہوگا، دشمن کا رعب بھی تمہارے دل میں ہوگا، تمہارے آپس میں تمہارے اندر خون ریزی بھی بڑھے گی، اور تمہارے اندر آپس میں اموات کی، موتوں کی کثرت بھی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں آج ہم مجموعی طور پر اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں، اور اس کے پیچھے جو ریزنز حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیے، وہ سارے کے سارے ریزن، وہ ساری وجوہات، وہ سب بھی ہماری سوسائٹی میں بالکل موجود ہیں، اس سے کسی بھی صورت انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھیں۔ حلال اور حرام محض وہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو رشوت دی تو اب لگا کہ بھائی اگلا تو حرام کھاتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ ایک بڑا غلط کنسیپٹ ہے کہ کوئی اور کرے تو ہمیں حلال اور حرام سمجھ میں آتا ہے، جب ہم خود کر رہے ہوں تو پھر وہاں سمجھ میں نہیں آتا۔ یعنی ہم اگر طاقت اور اختیار کے مالک ہیں اور کوئی شخص ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس سے 10-20 روپے لیتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی، ہم اس کو حلال نہیں سمجھتے، حرام نہیں سمجھتے، ہم اسے اپنا حق سمجھتے ہیں کہ میں تمہارا کام کر رہا ہوں تو اتنا تو مال دے دو مجھے، ہمارا بھی خیال کر لو۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی تو حرام ہے۔ آپ چاہے 10 روپے لیں، آپ چاہے لاکھ روپے لیں، وہ حرام اپنی جگہ حرام ہے، لیکن ہمارے یہاں دوسروں پر نظر بڑے بہتر طریقے سے جاتی ہے۔ ہم اگر راستے میں کہیں پولیس والا اگر ہمیں روک لے اور وہ ہم سے 40-50 روپے اگر ہم سے لے لے تو ہمارے وہاں کان کھڑے ہو جاتے ہیں، زبان چلنے لگتی ہے، کیا حرام کھا رہے ہو، کیا حرام کما رہے ہو، لیکن اپنے گریبان پر غور نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم کتنا حرام کھا چکے، ہم کتنا حرام کما رہے ہیں، ہم نے کتنا مال حرام کے طور پر دبایا ہوا ہے، اس چیز پر نہیں۔ تو اس اسٹینڈرڈ سے بھی باہر نکلیں، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے۔
کہ جو ہم نے دوسروں کے لیے الگ رکھا ہوا ہے اپنے لیے ہم نے الگ رکھا ہوا ہے، اس اسٹینڈرڈ سے باہر نکلیں۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو شریعت نے ہمیں بتائی، یہ چند ایک چیزیں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی، یہ ساری کی ساری چیزیں سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں، ان کا وبال ہم بھگت رہے ہیں۔ تو بات صرف وہی ہے کہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ وہ وقت کب آئے گا کہ جب مسلمانوں کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھکیں گے۔ یعنی اب بھی اتنی تباہی دیکھنے کے بعد بھی ہم اپنی سوسائٹی میں تبدیلی کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم اپنی سوسائٹی میں فلاح کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہاں یہ مائنڈ میں سب کے ہے کہ بہتری آنی چاہیے، کون نہیں چاہتا کہ بہتری آئے، یہ سب میں ہے کہ بہتری آنی چاہیے، لیکن وہ فرسٹ اسٹیپ جس نے لینا ہے وہ کوئی لینے کو تیار نہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں کون نہیں چاہتا کہ نکاح کو آسان کر دیا جائے، لیکن وہیں آپ دیکھیے کہ ہم جب اپنی بہن بیٹی کا نکاح کریں گے تو اتنی ہی دھوم دھام سے ہوگا جتنے سوسائٹی میں رواج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم وہ اسٹیپ نہیں اٹھا پا رہے جو شریعت ہمیں بتاتی ہے۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم نے کہیں زبان تو یہ دی تھی اور کہیں ہم نے بات تو یہ کی تھی کہ نکاح نارمل ہونا چاہیے، سادہ ہونا چاہیے، سمپل ہونا چاہیے۔ دوسروں کو لیکچر ہم نے یہ دیا تھا کہ بڑی سادگی سے ہونا چاہیے، مسجد میں نکاح ہو جائے، گھر سے رخصتی ہو جائے، ضرورت کیا ہے اتنا کچھ کرنے اور اتنا کچھ لگانے کی۔ لیکن جب ہماری اپنی باری آئی تو ہم وہی معاشرے کے، سوسائٹی کے پریشر میں آ کے ہم وہی کچھ کر گئے کہ جو سوسائٹی میں چل رہا ہے، تو پھر یہ بہتری نہیں آ سکتی۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ وہ خواتین میں دین کا کام ہمارے ہاں اہل سنت میں نہیں ہے، خواتین میں دین کا کام نہیں ہو رہا، دین کا پیغام نہیں پہنچ رہا۔ وہیں پھر آپ دیکھیے نا کہ ہمارے اوپر آپ وزٹ کر لیجیے کہ کتنی خواتین بیٹھی ہیں۔ آج کے درس میں شاید ایک خاتون بیٹھی ہیں، صرف ایک خاتون۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم کتنا کام چاہتے ہیں خواتین میں، جبکہ جگہ آپ کے پاس موجود ہے، باقاعدہ اسپیکر لگا کر باقاعدہ تیاری اور مکمل ایک سیٹ اپ موجود ہے۔ اس کے باوجود دیکھیے نا کہ ہم سیریس کتنے ہیں، ہم باتیں کرتے ہیں، ہم سیریس نہیں ہیں۔ ہم کیوں اپنے گھروں کی خواتین کو نہیں لے کر آتے؟ ہم کیوں اپنے گھروں سے اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو کیوں لے کر نہیں آتے؟ کیوں؟ ہم سیریس نہیں ہیں، ہم نان سیریس قوم ہیں۔ تو ہمارے ساتھ لوگوں کا رویہ بھی نان سیریس ہے، کوئی ہمارے لیے، ہمارے حق کے لیے سیریس نہیں ہے۔ سارے ہمارے ساتھ فن کر رہے ہیں، سارے ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، جس طرح ہم خود اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ ایک طرف ہم کہیں سوسائٹی میں امانت داری ہونی چاہیے، دوسری طرف ہم دکان پر کھڑے ہو کر خود جو ہے وہ لوگوں کو جھوٹ بول کر اپنا مال بیچیں، تو کیسے بہتری آ سکتی ہے؟ ایک طرف ہم کہیں کہ سوسائٹی میں جو ہے وہ فحاشی نہیں ہونی چاہیے، دوسری طرف ہمارا حال یہ ہو کہ ہمارے گھروں میں بے پردگی اور فحاشی ہو، تو کیسے بہتری آ سکتی ہے؟ تو اس لیے اس ڈبل اسٹینڈرڈ سے اپنے آپ کو نکالیں اور صرف ایک اسٹینڈرڈ رکھیں جو شریعت نے ہمیں عطا کیا، تاکہ ہم اپنی ذات میں بھی کامیاب ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ہم کامیاب اور کامران ہو سکیں۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی